روزہ رکھو تاکہ آپ متقی ہو جائیں۔ تقوی نام ہے بولتے ہوئے اللہ سے ڈرنا، کاروبار کرتے ہوئے اللہ سے ڈرنا، معاملات کرتے ہوئے اللہ سے ڈرنا، سیاست میں، تجارت میں، نوکری کرتے ہوئے، سرداری کرتے ہوئے، کوئی بھی کام کرنا ہے۔ آپ تنہائی میں ہیں تو اللہ سے ڈرنا، آپ محفل میں ہیں تو اللہ سے ڈرنا۔ اللہ نے آنکھیں دی تو اسی کی مرضی کے مطابق ان کا استعمال کرنا۔ اس نے زبان دی، جیسا وہ چاہتا ہے ویسا بولنا، اور جس طرح وہ بولنے سے منع کرتا ہے اس سے رک جانا۔ ہاتھ اللہ نے دیے، اس کی مرضی کے مطابق ہاتھوں کو استعمال کرنا، اس کا نام تقوی ہے۔ مال اللہ نے دیا، اللہ جس راہ پہ چاہتا ہے وہاں خرچ کرے، اور جہاں سے خرچ کرنے سے روکتا ہے وہاں خرچ کرنے سے رک جائیں، اس کا نام ہے تقوی۔ اللہ نے اقتدار دیا، منصب دیا، حسن دیا، جوانی دی، ہر چیز اللہ کی عطا کو اس کی مرضی کے مطابق استعمال کرنے کا نام کیا ہے؟ روزہ ہم سے مطالبہ کس چیز کا کرتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ تقوی اختیار کرنا۔ کیا کرنا ہے؟ دوسری بات، آپ دنیا میں بڑے سے بڑا بھی کام کر لیں اور کرنے کے بعد آپ بڑی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، اور اپنے دل کو مار کے کہتے ہیں الحمدللہ۔ کیا کہنا ہے؟ اپنی ہر کوالٹی کا، اپنی ہر خوبی کا کریڈٹ کس کو دینا؟ اپنی ہر خوبی کا کریڈٹ کس کو دینا؟ اللہ رب العزت کو دینے کا نام ہے تقوی، جس کا مطلب ہے میں کچھ بھی نہیں ہوں اگر اللہ میرا ساتھ نہ دے۔ اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف، یہ دونوں لازم ملزوم ہیں۔ جس بندے میں اللہ کی محبت نہیں ہوتی اس میں اللہ کا خوف بھی نہیں ہوتا، اور جس میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا وہ اللہ کی محبت سے محروم ہوتا ہے۔ اور روزے کا مقصد کیا ہے؟ تقوی۔ کیا مقصد روزے کا؟ میں نے شروع میں ایک بات یہ کی کہ اللہ کے نزدیک اعمال تولے جاتے ہیں، گنے۔ وہ اعمال کی کثرت نہیں چاہتا بلکہ اعمال کا، بولے اعمال کا، وہ کہتا ہے سونا کر کے میرے کے عمل پیش کرو تاکہ مجھے خوشی ہو کہ فلاں بندے نے عمل کیا ہے۔ ہم نے اپنے روزے کو، اپنی تلاوت قرآن کو، اپنی نمازوں کو، اپنی تہجد کو، اپنی خیرات کو کس طرح خوبصورت کرنا ہے کہ جب ہم قرآن پڑھیں ہمارے اندر ایک رکت طاری ہو جائے، اذکار کریں اللہ کی محبت آ جائے۔ اور تقوی کس بات کا نام ہے؟ بھوکے کو کھانا کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا، کسی مشکل میں پھنسے ہوئے انسان کے لیے آسانی پیدا کرنا، کسی ننگے پاؤں چلتے ہوئے شخص کو اگرچہ اپنا ہی جوتا اتار کے پہنا دینا، کسی بے بس انسان کو ساتھ دینا، نبینے کو منزل مقصود تک پہنچانا، بھوکے کو کھانا کھلانا، بے روزگار کی روزی کا بندوبست کرنا، مقروض کو قرض معاف کرنا، مریض کی تیمارداری کرنا، اللہ کی ہر نعمت پہ اس کا شکریہ ادا کرنا، اللہ کی طرف سے آئی ہر آزمائش پہ اس کے سامنے سر سجدے میں رکھ کے صرف اسی کے سامنے گر گرانا اور صبر کرنا، استقامت کے ساتھ اللہ کا شکوہ نہیں کرنا، اللہ کی شکایت نہیں کرنی۔ زبان چھوٹی ہے، اس سے بھی بڑا بول نہیں بولنا کہ اللہ ہی ناراض ہو جائے، دنیا روٹی تو روٹ جائے، اللہ کی محبت پہ نو کمپرومائز، کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا کہ غصہ آ جائے۔ انسان بدلہ لینے پہ قادر ہے تو بھی وہ غصہ آنے پہ غصہ پی جاتا ہے۔